ہر روز جب ہم موبائل سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں یا آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو ہم ایک ایسے ڈیجیٹل سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو چلاتا ہے، لیکن اکثر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سسٹم اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ سوچیے آپ ایک دن صبح اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ تک ایکسیس حاصل نہیں کر پا رہے، صرف اس لیے کہ ایک سینٹرل سسٹم میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی۔ اب دوسرا منظر سوچیے، ایک ایسا نیٹ ورک جہاں ایک آفس، ایک کمپنی یا ایک سرور تمام ڈیٹا کنٹرول نہیں کر رہا۔ یہاں ڈیٹا صرف ایک جگہ نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے ہزاروں کمپیوٹرز پر ایک ساتھ اسٹور ہو رہا ہے۔ یہاں اگر کچھ کمپیوٹرز کام کرنا بند کر دیں تب بھی سسٹم چلنا بند نہیں ہوتا۔ یہ صرف سائنس فکشن نہیں بلکہ آج کل کی حقیقت ہے۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں دو طرح کے سسٹم بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک سسٹم ہے سینٹرلائزڈ سسٹم اور دوسرا سسٹم ہے ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم۔ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں تمام کنٹرول صرف ایک اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، جبکہ دوسرے سسٹم میں کنٹرول تمام نیٹ ورک میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اسی فرق نے بینکنگ، کرپٹو کرنسی، بلاک چین اور فیوچر انٹرنیٹ یعنی ویب 3 کی بنیاد رکھی۔ آج دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز، کمپنیز اور گورنمنٹس یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر فیوچر کون سے سسٹم کا ہوگا۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم ان دونوں سسٹمز کی کہانی کو بالکل بنیاد سے سمجھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ اس کے علاوہ بٹ کوائن اور بلاک چین نے پوری دنیا کی سوچ کس طرح سے بدل دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سینٹرلائزڈ سسٹم۔ سینٹرلائزڈ سسٹم کو سمجھنے کے لیے اپنی روزمرہ کی زندگی کو دیکھیے۔ جب آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کے پیسے فزیکلی بینک کی تجوری میں نہیں ہوتے، ان کا ریکارڈ بینک کے سینٹرل ڈیٹا بیس میں اسٹور ہوتا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن، ہر بیلنس اور ہر پیمنٹ کا کنٹرول اسی انسٹی ٹیوشن کے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے پاس پیسے بھیجتے ہیں تو وہ پیسے اس تک سیدھے نہیں پہنچتے، بلکہ بینک اس ریکویسٹ کو ریسیو کرتا ہے، اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے اور پھر اپروول دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ پیسے دوسرے شخص تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ہر فیصلہ ایک اتھارٹی لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس سسٹم کو سینٹرلائزڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ صرف بینکس ہی نہیں بلکہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور بہت سی بڑی ویب سائٹس بھی اسی ماڈل پہ کام کرتی ہیں۔ آپ کی فوٹوز، ویڈیوز، میسیجز اور پرسنل ڈیٹا ان کمپنیز کے سرور میں اسٹور ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ اسپیڈ اور مینجمنٹ ہے۔ کیونکہ صرف ایک اتھارٹی سب کچھ کنٹرول کرتی ہے، اسی لیے اپ ڈیٹ، سیکیورٹی اور کسٹمر سپورٹ کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک رسک بھی ہوتا ہے۔ اگر سینٹرل سرور میں ٹیکنیکل فالٹ آ جائے، سائبر اٹیک ہو جائے یا بجلی اور انٹرنیٹ کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اس سے لاکھوں یوزرز ایک ہی وقت میں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اتھارٹی کسی اکاؤنٹ کو فریز کر دے، ٹرانزیکشن کو روک دے یا کسی کنٹینٹ کو ڈیلیٹ کر دے تو عام یوزر کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے سینٹرلائزڈ سسٹم بہت ایفیشینٹ ضرور ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری وہی ہے، تمام کنٹرول صرف ایک ہی مرکز کے پاس ہونا، اور اس سے تمام یوزرز ایکولی افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ہے ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ سینٹرلائزڈ سسٹم میں تمام کنٹرول ایک اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، لیکن 2008 میں ایک خیال سامنے آیا جس نے ڈیجیٹل دنیا کی سوچ بدل دی۔ اگر ڈیٹا صرف ایک سرور پر نہ ہو بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہزاروں کمپیوٹرز پر ایک ساتھ اسٹور ہو، اگر ان میں سے کچھ کمپیوٹرز بند بھی ہو جائیں تب بھی سسٹم بنا رکے کام کرتا رہے، اسی ماڈل کو ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سسٹم میں کوئی ایک کمپنی، بینک یا گورنمنٹ تمام نیٹ ورک کا کنٹرول نہیں کرتی۔ ہر کمپیوٹر، جسے بلاک چین کی زبان میں نوڈ کہا جاتا ہے، نیٹ ورک کے ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ جب کوئی نئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ صرف ایک سرور کے پاس نہیں جاتی بلکہ پورے نیٹ ورک میں شیئر ہوتی ہے۔ مختلف نوڈز اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرتے ہیں۔ جب نیٹ ورک کی اکثریت اسے ٹھیک تسلیم کر لیتی ہے تب وہ بلاک چین کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی چیلنجز نہیں، کیونکہ ہر ٹرانزیکشن کو نیٹ ورک ویریفائی کرتا ہے، اسی لیے کبھی کبھی پروسیسنگ سینٹرلائزڈ سسٹم کے مقابلے میں دھیمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نیٹ ورک کو چلانے کے لیے ہزاروں کمپیوٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ ٹرسٹ صرف انسٹی ٹیوشنز پر نہیں، ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل صرف بٹ کوائن ہی نہیں بلکہ ایتھیریم اور دوسرے بلاک چین پروجیکٹس بھی اسی ڈی سینٹرلائزڈ سسٹم پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم دونوں سسٹمز کا گہرائی سے مقابلہ کریں تو دونوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں۔
سینٹرلائز سسٹم میں تمام کنٹرول ایک اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، اس وجہ سے ڈیسیژن جلدی لیے جا سکتے ہیں، ٹرانزیکشن کو ضرورت پر ریزرو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ایک ذمہ دار ادارہ اسے سالو کر سکتا ہے۔ اسی لیے بینک، اسکولز، ہاسپٹل اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس آج بھی زیادہ تر سینٹرلائز سسٹم پر کام کرتے ہیں، لیکن اسی سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری یہ بھی ہے اس کو صرف ایک ہی سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی سائبر اٹیک ہو جائے یا اتھارٹی کوئی غلط فیصلہ کر لے تو پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف ڈی سینٹرلائز سسٹم میں کنٹرول ہزاروں کمپیوٹرز کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں کسی ایک شخص یا کمپنی کے پاس پوری طاقت نہیں ہوتی۔ ہر ٹرانزیکشن نیٹ ورک کے ذریعے ویریفائی ہوتا ہے، جس سے ٹرانسپیرنسی اور سیکیورٹی دونوں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن ڈی سینٹرلائزیشن بالکل پرفیکٹ نہیں۔ کبھی کبھی ٹرانزیکشنز کمپلیٹ ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر یوزر اپنی پرائیویٹ کی یا والیٹ ایکسیس کھو دے تو اسے ریکور کرنا بہت مشکل یا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ملکوں میں اس ٹیکنالوجی کی ریگولیشنز ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا میں دونوں سسٹمز کا اپنا مقام ہے، دونوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیوچر کس کا ہوگا۔ سینٹرلائز اور ڈی سینٹرلائز سسٹم کی اس کہانی سے ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، دونوں کا اپنا اپنا رول ہے۔ ایک طرف سینٹرلائز سسٹم ہے جو ہمیں اسپیڈ، کسٹمر سپورٹ اور ریگولیشنز دیتا ہے۔ دوسری طرف ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے جو ٹرانسپیرنسی، سیکیورٹی اور فریڈم کو مضبوط بناتا ہے۔ آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سینٹرلائز سسٹم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن بلاک چین اور کرپٹو کرنسی نے یہ بات ثابت کر دی کہ بنا سینٹرل اتھارٹی کے بھی گلوبل نیٹ ورک چلایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں دنیا صرف ایک سسٹم کو نہ چنے، بلکہ دونوں سسٹم مل کر ایک نیا ہائبرڈ ماڈل بنائیں جہاں ٹیکنالوجی اور ٹرسٹ ایک ساتھ کام کریں۔ لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے، کیا ہم اپنا ڈیٹا، اپنا پیسہ اور اپنی ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہمیشہ کسی ایک اتھارٹی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں ہر انسان کو اپنے ایسٹ اور انفارمیشن پر خود کنٹرول ہو؟ اس سوال کا جواب صرف گورنمنٹس یا کمپنیز نہیں دیں گی، بلکہ ہم سب دیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا مستقبل اس سمت جائے گا جس سمت ہم اسے لے جانا چاہیں گے۔ تو آپ کے خیال میں فیوچر کس کا ہے، سینٹرلائز سسٹم کا یا ڈی سینٹرلائز سسٹم کا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ایسے ہی ڈاکومنٹریز دیکھنا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔